السلام علیکم۔ عہد الست بائی تنزیلہ ریاض ایپیسوڈ 11۔ میرا تو خیال ہے یہ دین انسان کا ہے جو اللہ نے اسے دان کر دیا ہوا ہے، اور دنیا اللہ کی ہے جو اس نے ایک دن واپس لے لینی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے جو ایک نہ ایک دن آپ کو واپس کرنی ہوتی ہے۔ اللہ پاک انسان سے اس کا دین واپس نہیں لیں گے۔ ہر مسلمان کی یہ حسرت اور خواہش ہوتی ہے کہ مرتے دم اسے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے جان فانی اس کے سپرد کرنے کا موقع ملے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ آخری وقت تک جو چیز ساتھ لے جا سکتا ہے وہ دین ہے، دین کا اقرار ہے، جبکہ دنیا اور اس کی ہر چیز کو وہ یہی چھوڑ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ دنیا اللہ پاک واپس لے لیتے ہیں تو وہ چیز جو اللہ آپ سے واپس لے گا وہ آپ کے پاس مرتے دم تک امانت ہے۔ آپ کیسے اللہ کی امانت سے منکر ہو سکتے ہیں؟ نور محمد اپنے ہی بچھائے ہوئے میٹرس پر دم سے گرا تھا۔ احمد معروف نے اس کے سامنے سوچ کا ایک نیا دروازہ کھول ڈالا تھا۔ مجھے اسلام کی سب سے اچھی بات ہی یہ لگتی ہے کہ اس دنیا کا انکار نہیں ہے۔ کوئی انسان دنیا سے منکر ہو کر مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ کہیں دین میں سکھایا گیا، نہ قرآن میں بتایا گیا، اور نہ ہی نبی آخری زمان نے ایسا کیا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تارک دنیا نہیں تھے تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم کیسے ہو جائے تارک دنیا؟ احمد معروف نے سوال کیا تھا۔ نور محمد کے سینے سے دبی دبی سانس خارج ہوئی۔ اس کے سامنے بیٹھا شخص غلط تو نہیں کہہ رہا تھا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ نہ سمجھے کہ عالم میں سب کچھ سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی سوال کر رہا تھا۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس دنیا کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیں۔ یہ مومن کا مقام نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ میرے رب نے دنیا کو بہت محبت سے تخلیق کیا ہے، اس سے محبت نہیں دے سکتے؟ مت دیں، اس کی عزت تو کریں۔ یہ بھی اللہ سے منسوب ہے، اور جو چیزیں اللہ سے منسوب ہوتی ہیں ان کی عزت کی جاتی ہے۔ انہیں نفرت سے دیکھنا، کمتر سمجھنا، حقیر گرداننا انسان کو جچتا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ وہ مت کرے جو ابلیس نے آپ کے ساتھ کیا تھا۔ نور محمد چپ کا چپ رہ گیا تھا۔ جو اسے سیکھنے آیا تھا وہ اسے سکھا رہا تھا۔ تم وہی ہو نا جس نے بورڈ میں تیسری پوزیشن لی ہے؟ ایک لمبے قد اور فبیح وجود کی مالک لڑکی اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ بلا شبہ یہ حوالہ بہت قابل فخر تھا، لیکن پھر بھی اس نے کسی قدر جھجک کر سر ہلایا۔ یہ عاجزی نہیں بلکہ اپنی ذات پر عدم اعتمادی تھی جو اسے اپنی خوبیوں پر ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس کے سامنے کھڑی لڑکی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کانگریٹس، میں صبا ہوں، اسی اکیڈمی میں پڑھتی ہوں، شاید تم نے میرا نام سنا ہو۔ میری بورڈ میں 11ویں پوزیشن بنی ہے۔ وہ خود ہی اپنے متعلق بتا رہی تھی، جبکہ اس نے ایک بار پھر حونکوں کی طرح سر ہلایا۔ میٹرک میں 5th پوزیشن تھی میری۔ اس بار میں توقع کر رہی تھی کہ پہلی 3 پوزیشنز میں سے کوئی ایک ضرور آئے گی۔ میرے پیپرز بہت اچھے ہوئے تھے، مگر لاہور بورڈ میں بہت دھاندلی ہوتی ہے۔ یہاں محنت کرنے کے باوجود آپ پر امید نہیں ہوتے کہ آپ کے کتنے مارکس سکور کر پاؤ گے۔ گجرانوالہ بورڈ میں ایسا نہیں ہوتا، میں نے وہاں سے میٹرک کیا ہے نا۔ سر افتخار کہہ رہے تھے، ری چیکنگ کرواؤ۔ دراصل مجھ سے زیادہ میرے ٹیچرز شاکڈ ہیں، پھر بھی میں نے ری چیکنگ نہیں کروائی۔ میں مطمئن ہوں پارٹ 2 میں انشاءاللہ میں پوزیشن ری گین کر لوں گی۔ ری چیکنگ کا کوئی فائدہ تو ہوتا نہیں ہے۔ پہلے دھاندلی سے پیپر چیکنگ میں 50-50 نمبروں کی گڑبڑ کرتے ہیں، پھر ری چیکنگ میں 5 سے 10 مارکس بڑھا کر احسان عظیم کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بار بار بورڈ آفس کے چکر لگانے پڑتے ہیں وہ الگ بندے کو عاجز کر دیتے ہیں۔ خیر، میں اب خوش ہوں۔ جس دن رزلٹ اناؤنس ہوا اس دن تو میرا رونا ہی بند نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اس لیے زیادہ رونا آ رہا تھا کہ میں نے گجرانوالہ سے ہی انٹر کیوں نہ کر لیا، وہاں کم از کم اتنی دھاندلی نہیں ہوتی۔ مجھے بس شوق ہو گیا تھا کہ لاہور سے ہی FSC کروں گی۔
اپنے کالج میں تو خیر میں نے ہی ٹاپ کیا ہے. میں کوئن میری سے ہوں, تم کس کالج سے ہو؟ بالآخر اسے اپنے گفتگو میں وقفہ دینے کا خیال آ گیا تھا. صبا نورین نامی لڑکی اتنی روانی اور اتنی تیزی سے گفتگو کر رہی تھی مگر اسے سانس نہیں چڑھا تھا, جبکہ وہ جو فقط سن رہا تھا ہانپنے لگا تھا. میں؟ اس نے پوچھا, مناسب سمجھا, پھر دھیمی سی آواز میں اپنے کالج کا نام بتا دیا. ہے وہ تو ڈبہ کالج مشہور ہے. مطلب وہاں کوئی پڑھائی نہیں ہوتی اور تمہارا میرٹ تو FCGC تک کا تھا. پھر صبا نے حیران ہوتے ہوئے سوال کیا تھا, پھر اس کو بولنے کا موقع دیے بغیر کہنے لگی, ویسے ایک بات ہے, خود پڑھائی کے لیے سیریس ہونا چاہیے. کالج کی خیر ہے, اب تم نے اسی کالج میں پڑھ کر پوزیشن لی ہے. اچھا یہ بتاؤ تم نوٹس کس کے استعمال کرتے ہو؟ میرا مطلب اسی اکیڈمی کے ٹیچرز جو دیتے ہیں وہ استعمال کرتے ہو یا کسی اور اکیڈمی سے لیتے ہو؟ اس کا لہجہ اور آواز ایک دم سے رازدانہ سی ہو گئی تھی. میں اپنے نوٹس خود بناتا ہوں, اس نے آہستہ آواز میں بتایا تھا. یہ اس کے لیے واقعی قابل فخر بات تھی کیونکہ وہ بہترین ہوتے تھے. صبا نورین کے چہرے پر متجسس مسکراہٹ پھیل گئی. وہ شاید یہی راز جاننے کے لیے آئی تھی. مجھے پہلے ہی پتا تھا, میں بھی اپنے نوٹس خود بناتی ہوں. یہاں کے نوٹس تو ایویں ہی ہوتے ہیں. مجھے یہ اکیڈمی اتنی پسند نہیں, دراصل میرے گھر کے قریب ہے نا, اس لیے انٹری ٹیسٹ کی تیاری میں یہاں سے نہیں کروں گی. اچھا تم مجھے اپنے نوٹس دکھاؤ گے؟ بایولوجی کے چیپٹر 9 کے؟ ابھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, کل لے آنا. ابھی تو ویسے بھی سر آنے والے ہیں. ٹھیک, کل لے آنا یاد سے. کتابوں کو ایک بازو سے دوسری بازو پر منتقل کرتے ہوئے وہ اسی روانی اور تیزی سے بولی تھی مگر لہجے میں ایک کھوج تھی جو یقیناً ان نوٹس کے لیے تھی جن کے باعث اس کے سامنے کھڑا لڑکا بورڈ میں تیسری پوزیشن لینے میں کامیاب ہوا تھا. صبا نورین نے تاکیدی انداز میں انگلی لہرا کر کہا تھا, پھر ہاتھ سے بائیں کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گئی. اسی وقت طلحہ اور راشد ایک ساتھ اکیڈمی داخل ہوئے تھے. ان دونوں نے ہی صبا کو اس کے پاس کھڑے اور پھر بائیں کا اشارہ کر کے آگے بڑھتے دیکھا تھا. طلحہ کی آنکھوں میں شرارت چمکی. اسے چھڑانے کے لیے اس نے وسلنگ شروع کر دی. اس لمحے صبا نے مڑ کر دیکھا, پھر طلحہ کو وسلنگ کرتا پا کر سخت نگاہوں سے گھورا تھا. اس لڑکی کا انداز اتنا پر اعتماد تھا کہ طلحہ خائف ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا. بڑی موجیں ہو رہی تھیں. اس کے قریب آ کر طلحہ نے آنکھیں مٹکائی تھیں. اس نے پہلے بھی صبا نورین کو دیکھ رکھا تھا. تم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا اتنی دیر. وہ ان دونوں کے ساتھ چلتے ہوئے اس حصے کی طرف آنے لگا تھا جہاں لڑکوں نے اپنی موٹر سائیکلیں اور سائیکلیں وغیرہ پارک کی ہوئی تھی. یہ حصہ مرکزی داخلی دروازے اور اکیڈمی کے ریسپشن سے ذرا ہٹ کر تھا. دیر کہاں ہوئی یار, جلدی کہو, ہم نہ آتے کچھ دیر اور تو تمہیں بات کرنے کا بہانہ ملا رہتا. اب ہماری وجہ سے. طلحہ نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور آنکھیں گھمانے لگا تھا. ایسا کرتے ہوئے وہ بے حد برا لگتا تھا مگر اسے احساس نہیں تھا. راشد نے ایسی باتوں میں حصہ لینا کافی کم کر دیا تھا. رزلٹ اور پھر انٹری ٹیسٹ کا ہوا اب اس پر زیادہ سوار رہنے لگا تھا. وہ صبا نورین تھی, مبارکباد دے رہی تھی. اس نے اپنے کالج میں ٹاپ کیا ہے مگر بورڈ میں 11ویں پوزیشن بنی ہے اس کی. یہی سب بتا رہی تھی. اس کے دماغ میں غلاظت نہیں تھی اس لیے عام سے انداز میں اس نے کہا تھا. ویسے بھی اس لڑکی کے پورے اعتماد انداز نے اسے متاثر کیا تھا. وہ ذہین تھا لیکن اسے ذہانت اتنی پسند نہیں تھی. اسے پورے اعتمادی پسند تھی کیونکہ وہ اس چیز کی شدید کمی کا شکار تھا. بس یہی بتایا اس نے اور کچھ نہیں. طلحہ واقعی ایک ڈھیٹ لڑکا تھا. کبھی کبھی وہ چالاک عورتوں کی طرح آنکھیں مٹکا کر اسی طرح بات کرتا کہ سامنے کھڑا شخص اپنے آپ کو بدھو سمجھنے لگتا اور وہ تو واقعی بدھو تھا. نہیں اور بھی بتا رہی تھی. وہ گجرانوالا سے آئی ہے, مجھ سے بایولوجی کے نوٹس مانگ رہی تھی. اس کا انداز ابھی بھی سادہ تھا مگر ہی دل میں وہ زچ ہو چکا تھا. تم نے بھی کچھ مانگ لینا تھا, مثلاً فون نمبر یا گھر کا ایڈریس وغیرہ. اور یہ خبیث انسان, تجھے کوئی اور بات آتی ہے کہ نہیں؟ ہر وقت یہی فضولیات. راشد کچھ چڑ کر بولا. فزکس کی کلاس پہلے ہونی تھی اس لیے اس نے ہاتھ میں فزکس کے نوٹس پکڑے ہوئے تھے اور کچھ رٹنے کی کوشش ان دونوں کی گفتگو میں حائل ہو رہی تھی اس لیے اس نے طلحہ کو ٹوکا تھا.
मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कह रहा, तुम लगाओ रट्टे, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तलहा का अंदाज पढ़ाई के मामले में आजकल नाक से मक्खी उड़ाने के बराबर रह गया था। ऐसा लगता था कि इसके लिए ये सब चीजें सानवी अहमियत की हामिल भी नहीं रही। तभी राशिद इस पर ज्यादा गुस्सा करने लगा था। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? अभी एंट्री टेस्ट का सहारा तो है ना। मेरे 70% आए हैं, पार्ट 2 में अगर 85 आ जाते हैं तो बाकी की कमी एंट्री टेस्ट में पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। तुम मेरा दिल जलाने की बजाय अपनी फिक्र करो। क्लासरूम की तरफ जाते हुए रुक कर राशिद ने इसे जवाब दिया, जिस पर तलहा ने फिर कहकहा लगाया। अजीब मजाक उड़ाने वाला अंदाज था। मेरी फिक्र मेरे वालिद मोहतरम करे, इनकी इतनी अप्रोच तो है ना। जाती काबिलियत से ज्यादा ऐसी चीजें काम आती हैं। तलहा ने इसके कंधे पर हाथ रखकर राशिद को मुखातिब करते हुए कहा था। अप्रोच सिर्फ प्रैक्टिकल में काम आती है, जहां आप टीचर्स के थ्रू प्रैक्टिकल लेने के लिए आने वाले प्रोफेसर से सिफारिश कर सकते हैं या लैब अटेंडेंट की मुट्ठी गर्म करके चीटिंग कर सकते हैं। प्रैक्टिकल के सिर्फ 25 मार्क्स होते हैं, बाकी के 75 मार्क्स लेने के लिए तो पढ़ना पड़ता है ना। तलहा और राशिद इसे नजरअंदाज करते हुए अब आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। इसने सूखा सांस लिया कि इस पर से तो तवज्जो हटी उन दोनों की। कोई पढ़ना वढ़ना नहीं पड़ता, हम लोग पढ़ भी ले तब भी 75 या ज्यादा से ज्यादा 80% हासिल कर पाते हैं। पोजीशन तो हासिल करते हैं प्रोफेसर्स के बच्चे, टीचर्स के बच्चे। जाहिर है इनकी अप्रोच इतनी पावरफुल होती है कि इनके बच्चों को बाकायदा नकलें करवाई जाती हैं, इनकी मर्जी के निगरान मुतय्यन किए जाते हैं, हत्ता कि इनकी जवाबी कापियों की मार्किंग भी इनके सामने होती है। और अब जो ये एंट्री टेस्ट का शोशा छोड़ दिए, इससे भी इन्हीं लोगों का फायदा होगा। जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो बिला वजह इन किताबों में सर खपाने का फायदा। तलहा की अपनी दलील थी। इसने 59% मार्क्स लिए था, वो इम्तिहान में कामयाब हुआ था, लेकिन मेडिकल के मेरिट के हिसाब से वो बहुत पीछे था। मगर इसे कोई बेइत्मीनानी नहीं थी। वो अब क्लासरूम में दाखिल हो चुके थे। लाजमी नहीं कि पोजीशन टीचर्स या प्रोफेसर के बच्चे ही हासिल करें। इस बार जिस लड़की ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है वो एक इमाम मस्जिद की बेटी है। और फिर राशिद बात करते रुका था और फिर इसने उसकी जानिब देखा था। अब इसकी बात मत करो, ये तो साईं लोग हैं, ऐसे लोगों पर अल्लाह का खास करम होता है। अब यही देख लो कि हमें तुम्हें आज तक किसी लड़की ने मुखातिब नहीं किया और इसके पास आकर लड़कियां नोट्स मांगकर ले जाती हैं, बल्कि कॉलेज का नाम भी बता जाती हैं। तलहा की ज़हनी रूह हमेशा बहकी रहती थी। अच्छा भला संजीदा बातें करता हुआ एक बार फिर उस मौजू की तरफ पलट आया था। तलहा चुप कर जाओ। अब इसने इसे टोका था क्योंकि वो क्लासरूम में दाखिल हो चुके थे, वहां काफी लड़के मौजूद थे और एक बात यहाँ पता चल जाती तो फिर सब तक पहुंच जानी थी। अरे यार हो जाता हूँ चुप, नहीं बताता किसी को कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है। तलहा बा आवाज बुलंद बोला था कि इनकी रो के कई लड़के उनकी जानिब मुतवज्जा हो गए थे। वो इन सब की नजर खुद पर महसूस करके रोने वाला हो गया था। ये फिजिक्स के तमाम चैप्टर्स के सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं। सबा नूरी ने फोटोस्टेट कागजों का एक पलंदा इसकी तरफ बढ़ाया था। इसने वो पलंदा पकड़ा मगर खोल कर नहीं देखा। इसे इन प्रॉब्लम्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे उन प्रॉब्लम्स को खुद हल करते हुए कभी कोई दिक्कत नहीं हुई थी और बाकी क्लास फेलोज की तरह वो कभी कोई गाइड बुक भी इस जमन में इस्तेमाल नहीं करता था। तो फिर वो सबा नूरीन के इन नोट्स का क्या करता? वो ये बात उस लड़की से कहना चाहता था मगर अपनी अजली झिझक और मुरव्वत की वजह से वो बस इसकी तरफ देखता रहा। वो जल्द अज जल्द जानना चाहता था कि वो लड़की अपने इन नोट्स के बदले में उससे कौन से नोट्स का मुतालबा करती है। तुम्हारे बायोलॉजी के नोट्स बस ठीक ही हैं। मैं समझ रही थी कि तुम्हारे नोट्स बाकी लोगों के नोट्स से कुछ मुख्तलिफ होंगे। मगर वो लापरवाही भरे लहजे में कहती लम्हा भर के लिए रुकी। वो अब तक उससे तकरीबन सभी चैप्टर्स के नोट्स ले चुकी थी मगर एक बार भी इसके मुंह से तशक्कुर भरा या तारीफी जुमला सुनने को नहीं मिला था। हालांकि इसने नोट्स की तारीफ इसके टीचर्स भी करते थे और कुछ टीचर्स तो इसके नोट्स में थोड़ी बहुत तरमीम करके इन्हें तलबा को मुख्तलिफ मगर मौसर बनाकर रुपए भी कमा रहे थे। नोट्स बनाने के लिए भी टेक्निक चाहिए होती है, वरना तो लातादाद किताबें, गाइड बुक्स टीचर्स के दिए हुए
ہینڈ آؤٹس وغیرہ سبھی کے پاس ہوتے ہیں، انہی میں سے نقل کر کے لوگ اپنے نوٹس بناتے رہتے ہیں، لیکن میں ایسا نہیں کرتی۔ میں نوٹس بناتے وقت اپنا مواد، اپنے الفاظ استعمال کرتی ہوں۔ وہ اسے شروع دن سے ہی اپنی محبت میں مبتلا محسوس ہوئی تھی۔ میرے بایولوجی کے نوٹس تمہارے نوٹس سے زیادہ اچھے ہیں، تمہیں چاہیے تو کل لا دوں گی۔ اس کے لہجے میں عظیم سخاوت کی خوشبو جھلکنے لگی۔ اسی دوران طلحہ اور جنید اکیڈمی کے ریسپشن کی طرف آتے دکھائی دیے تھے۔ صبا اور وہ اسی سمت میں کھڑے بات کر رہے تھے۔ طلحہ کے چہرے پر وہی ذو مامنیت تھی جس سے وہ خار کھاتا تھا، جبکہ جنید جو انہی کا کلاس فیلو تھا، اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ چمک رہی تھی۔ نہیں شکریہ، مجھے کوئی نوٹس نہیں چاہیے، مجھے یہ بھی نہیں چاہیے۔ اس نے انکار میں گردن ہلاتے ہوئے فزکس کے نوٹس بھی اسے واپس کر دینے چاہے۔ وہ فوراً وہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ اوہ، گھر جا کر اطمینان سے دیکھنا، کاپی کروانا چاہو تو کروا لینا، پھر مجھے واپس کر دینا۔ میں آج کل بایولوجی اور کیمسٹری پر زیادہ زور دے رہی ہوں، اس لیے مجھے ان نوٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، تم کل کیمسٹری کے پہلے 5 چیپٹرز کے نوٹس لے کر آنا، میں بھی لے کر آؤں گی، پھر ہم کمپیئر کر کے دیکھیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، میں لے آؤں گا۔ اس نے صبا کی بات کاٹ کر کہا، پھر مزید کچھ کہے سنے بغیر آگے بڑھ گیا۔ اس پر جھنجھلاہٹ اور گھبراہٹ اس قدر حاوی تھی کہ وہ مزید وہاں رکا ہی نہیں بلکہ عجلت میں اپنی سائیکل نکال کر بڑے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ حالانکہ ابھی اکیڈمی کا ٹائم ختم ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ آج کل چونکہ پڑھائی کا بوجھ ذرا کم تھا، اس لیے لڑکے بہت جلد فارغ ہو کر کلاس روم میں یا باہر بیٹھ کر گپ شپ وغیرہ میں مصروف رہتے تھے۔ وہ لڑکے جو پڑھائی کے لیے سنجیدہ تھے اور وقت ضائع کرنے کے خلاف تھے، وہ لیب میں جا کر فزکس کے پریکٹیکل کرنے لگتے تھے۔ کوئی کاکروچ یا مینڈک وغیرہ لیب میں مل جاتا تو ڈائی سیکشن کرنے والوں کا بھی ہجوم لگ جاتا۔ اسے مینڈک کی چیڑ پھاڑ کا اچھا تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے آج راشد اپنے گھر سے ایک مینڈک ڈھونڈ ڈھانڈ کر لایا تھا، لیکن طلحہ کے رویے اور جنید کی مسکراہٹ نے اسے اتنا پریشان کر دیا کہ وہ وقت ختم ہونے سے پہلے ہی گھر کی جانب چل پڑا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ طلحہ کے کسی قسم کے ریمارکس جنید کو مشکوک کریں۔ طلحہ اگر دوستوں میں منہ پھٹ مشہور تھا تو جنید پوری اکیڈمی میں منہ پھٹ مشہور تھا۔ حالانکہ اکیڈمی کا ماحول اس قدر گھٹا ہوا نہیں تھا، لڑکے لڑکیوں کی کلاسز الگ الگ ہونے کے باوجود اس کی آپس میں بات چیت پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ یہ اور بات کہ زیادہ لڑکیاں ایوریج اور نکمے اسٹوڈنٹ سے زیادہ مخاطب ہونے کے بجائے ذہین لڑکوں سے بات کرنا پسند کرتی تھی۔ صبا کو بھی اسی میں اتنی ہی دلچسپی تھی کہ وہ اس کے نوٹس لینا چاہتی تھی، لیکن طلحہ اس چیز کو ایک رنگین داستان قرار دینے پر تلا ہوا تھا۔ جنید کی مسکراہٹ سے ایک نئے خدشے میں مبتلا ہو کر اس نے سوچا تھا کہ وہ طلحہ سے بات کرے گا کہ وہ اس مذاق کو یہیں ختم کر دے، مگر اس کا موقع نہیں ملا تھا۔ مذاق میں بات بہت دور تک نکل گئی تھی اور اس کا اندازہ اسے چند روز بعد ہوا۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والے اس پہلے جھگڑے نے ان کے تعلق کو ایک نیا موڑ دیا۔ اس سے پہلے وہ ایک دوسرے کی محبت میں گم، ہر چیز سے لاپرواہ تھے، لیکن اس سنگین نوعیت کے جھگڑے نے بالآخر انہیں حقیقت کی پہلی سیڑھی پہ لا کھڑا کیا تھا، جس کے اختتام پر ان کے سامنے زندگی کا چہرہ مزید واضح ہو جاتا۔ اس سے پہلے وہ ایک دوسرے کے لیے فرشتہ تھے، لیکن اس جھگڑے نے انہیں باور کروا دیا تھا کہ ان دونوں میں خوبیاں ہی نہیں، خامیاں بھی ہیں۔ انہیں احساس ہوا تھا کہ محبت کی اینک لگا کر دیکھنے سے انسان فرشتہ نظر آتا ہے، اصل میں ہوتا نہیں ہے۔ وہ رات ان دونوں نے جلتے کڑتے ہوئے گزاری، ایک دوسرے کے خلاف۔ اس جھگڑے نے ان کے دل میں اتنی بیزاری پیدا کر دی کہ وہ خود کو ہی کوستے رہے۔ عمر کو خود پر غصہ تھا کہ اس نے امائمہ جیسی بدتمیز لڑکی کا انتخاب لائف پارٹنر کے طور پر کیا ہی کیوں، جبکہ امائمہ دل ہی دل میں اپنی امی سے جھگڑتی رہی کہ انہوں نے عمر جیسا ضدی لڑکا اس کے لیے پسند کیا تھا۔ گزشتہ 6 ماہ میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر اور ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کیے گئے وعدے اور دعوے یکدم ہی تاش سے بنے محل لگنے لگے تھے۔ عمر اس کے کمرے سے چلے جانے کے بعد کافی دیر تک مٹھیاں بھینچ بھینچ کر بڑبڑاتا رہا، جبکہ وہ نچلے کمرے میں جا کر بڑبڑانے کے ساتھ
आंसू भी बहाती रही। आंखों में नींद उतर आने तक वो ख्यालों में एक दूसरे के साथ झगड़ा करते रहे, एक दूसरे को गलत कहते रहे और एक दूसरे के साथ बात ना करने का अहद करते रहे। अगली सुबह इनके इस छोटे से घर की एक अजीब सुबह थी। इन दोनों पर ही नहीं, सारे माहौल पर बेजारी छाई हुई थी, मगर इस चीज को तस्लीम करने के लिए वो दोनों ही तैयार नहीं थे। अमायमा की आंख खुली तो उमर पहले से किचन में मौजूद नाश्ता बना रहा था। अमायमा ने खटपट की आवाजों से अंदाजा लगाकर मुंदी मुंदी आंखों से इसका मुकम्मल जायजा लिया था। वो ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। कैसे हीरो बनकर खड़ा है, जैसे कोई किला फतह कर लिया हो। मेरी कितनी इंसल्ट की मोहतरम ने रात को, मगर चेहरा देखो कितना फ्रेश लग रहा है। शर्ट भी वही पहन ली है जिसमें कुछ ज्यादा ही हैंडसम लगता है। मर्द है ना, इसको क्या एहसास किसी के दिल का एक्सक्यूज ना करे मगर बंदा शर्मिंदा तो नजर आए। अमायमा ने कुड़कर सोचा और खफगी से मुंह मोड़कर करवट बदल ली। उमर ने इसको करवट बदलते देख लिया था और इसे ये भी अंदाजा हो गया था कि वो किन अखियों से इसका जायजा ले चुकी है। वो मुंह का जाविया बिगाड़कर इलेक्ट्रिक केटल से उबलता हुआ पानी कप में उंडेलने लगा। ओह महारानी के नखरे देखो, अभी भी बूथा ऐसे सुजाया हुआ है जैसे सारी गलती मेरी ही है। रात भर मजे से सोती रही मुहतरमा और अभी भी करवट ऐसे बदली है जैसे मैंने इन्हें बहुत डिस्टर्ब कर दिया हो। कितनी बेहिस औरत है, एक्सक्यूज ना करे मगर शर्मिंदा तो नजर आए। टी बैग को उबलते पानी में डुबकियां देते हुए वो नाक मुंह फुलाकर सोच रहा था। नाश्ता बनाकर वो ट्रे उठाए दोबारा कमरे में चला गया था, जबकि अमायमा इसकी इस हरकत से मजीद जल भुन गई थी। इसका बदला इसने इस अंदाज में लिया था कि उमर के ऑफिस जाने तक वो अपनी जगह से हिली भी नहीं थी और सोती बनी रही थी। उमर के दरवाजे से बाहर कदम रखते ही वो तन फन करती उठी और बाथरूम में घुस गई। ना चाहते हुए भी अपने लिए चाय बनाई, टीवी लगाकर देखा, पुराने अखबार मैगजीन देखती रही, मगर किचन में दोबारा झांकना पसंद भी नहीं किया। वो खुद को मसरूफ रखती रही मगर जहन बार बार उमर और इसके रवैये के मुतालिक सोचकर कुड़ने पर मजबूर करता रहा। जलना कुड़ना इतना बुरा अमल नहीं है जितना इसके नाम से जाहिर होता है। ये अंदर की भड़ास इसको बाहर निकालकर इंसान को हल्का फुल्का कर देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे प्रेशर कुकर के ऊपर रखी सीटी हटा दो तो इसके अंदर का प्रेशर भाप बनकर उड़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह जलना कुड़ना भी गुस्से के लिए भाप का किरदार अदा करता है। सारा दिन जलने कुड़ने के बाद अमायमा का गुस्सा काफी कम हो गया था। दूसरी जानिब उमर ऑफिस में भी अमायमा के रवैये पर नाराज रहा। मुंह फुलाए कोलीग्स, कस्टमर्स और क्लाइंट्स को डील करता रहा, मगर ध्यान लम्हा भर के लिए भी अमायमा की जानिब से नहीं हटा था। अमायमा का ख्याल आते ही इसे गुस्सा आने लगता और फिर वो जलना किलसना शुरू कर देता और यूं इन दोनों ने ना चाहते हुए भी जलते कुड़ते किलसते अपना अपना गुस्सा काफी कम कर लिया था। घर वापस आकर उमर ने अपने आप को पुरसुकून रहने का मशवरा दिया था, सो वो गुस्से का इजहार करने की बजाय रूटीन की तरह फ्रेश होकर टीवी लाउंज में बैठ गया था। मगर इसने अमायमा को रोजाना की तरह मुखातिब नहीं किया था। अमायमा भी अपने आप को तहम्मुल का मशवरा दे चुकी थी, सो इसने भी उमर को बिना मुखातिब किए जो इसकी रूटीन थी, काफी का मग ट्रे में रखकर इसके सामने रखा और अपना मग लेकर कुशन पर आ बैठी। पहले चंद सिप तक वो दोनों खामोश रहे, कन अखियों से एक दूसरे को देखते रहे, फिर एक दूसरे की चोरी पकड़ ली और मुंह के जाविये बिगाड़ बिगाड़ एक दूसरे को देखा और सबसे आखिर में वो दोनों खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं सके थे। साबित हुआ मोहब्बत में लड़ने झगड़ने का अमल तकरीबी नहीं तामीरी होता है। तुम अगर चाहो तो मुझसे एक्सक्यूज कर सकती हो। रात को बेड पर लेटे इसके बालों में नरमी से उंगलियां चलाते हुए उमर ने शरारती अंदाज में कहा था। इनके दरमियान गुज़िश्ता झगड़े के मौजू पे होने वाली ये पहली बात थी। अमायमा उसकी बात के रद्दे अमल में चंद लम्हे खामोश रही। गुज़िश्ता रात उन्होंने झगड़ा तो कर लिया था, लेकिन सुबह से लेकर अब तक कहीं न कहीं वो दोनों ही शर्मिंदा होते रहे थे। लेकिन झगड़े का जिम्मेदार बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं था, इसलिए उमर के इस तरह कहने से अमायमा फौरन कुछ नहीं बोली।
میں کر لیتی ہوں، لیکن وہ کچھ الجھی ہوئی تھی اس لیے درمیان میں رک گئی، مگر پھر نہ جانے کیا سوچ کر بولی، اوکے آئی ایم سوری، میں ہائپر ہو گئی تھی۔ عمر کو ایکسکیوز کرنے میں اس کا پہل کرنے کا عمل بے حد بھایا، مرد مشرق کا ہو یا مغرب کا، عورت کی فرما برداری صلح جوئی اسے باتی ہی ہے۔ عمر نے اس کی طرف رخ موڑ لیا تھا، ان دونوں نے ایک ہی تکیے پر سر رکھا ہوا تھا۔ می ٹو، سوری یار، میں بھی ہائپر ہو گیا تھا، میں نے کافی مس بہیو کیا تم سے۔ عمر کا لہجہ امائمہ کے بالوں میں گھومنے والی اس کی انگلیوں سے بھی نرم تھا۔ یہ رات کا فسون تھا، نہ کمرے میں پھیلی نیلی خوابناک روشنی کا اثر کہ جس نے عمر کے دل سے خفگی کے تمام اثرات مٹا ڈالے تھے۔ یہ صرف امائمہ کی سمجھداری کی، اس نے رات کے اس پہر انا کے ظام میں آ کر ایکسکیوز کرنے سے انکار نہیں کیا تھا۔ تب ہی عمر کا موڈ پہلے سے کہیں زیادہ خوشگوار ہو گیا تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹے میری زندگی کے خراب ترین 24 گھنٹے تھے امائمہ۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں کون سا وقت اپنی زندگی میں دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تو میں انہی 24 گھنٹوں کا نام لوں گا۔ میں زندگی میں دوبارہ کبھی جھگڑا نہیں چاہتا امائمہ، تم سے تو کبھی بھی نہیں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں بھی تم سے دوبارہ جھگڑا کبھی نہیں چاہتی عمر، لیکن پلیز تم مجھے کبھی دوبارہ اپنے کسی فرینڈ سے مت ملوانا۔ اگر تمہارا کوئی فرینڈ مجھے دوبارہ کبھی اس طرح گریٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو میں پھر سے ہائپر ہو جاؤں گی۔ میں ایسی بدتمیزی دوبارہ برداشت نہیں کر سکتی۔ امائمہ نے اپنی بات مکمل کر لی تھی، وہ ماحول کو کشیدہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس وقت عمر پر اپنا موقف واضح کرنا بھی ضروری تھا۔ وہ میرا فرینڈ نہیں تھا، وہ میری فرینڈ کا ہسبینڈ تھا، اور وہ اتنا برا نہیں ہے۔ میں اس سے زیادہ بار تو نہیں ملا، لیکن جتنی بار بھی ملا ہوں اس میں کوئی خرابی نہیں دیکھی۔ وہ بہت نائس ہے، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے تم سے اس انداز میں پیش نہیں آنا چاہیے تھا، ورنہ وہ محتاط رہتا۔ عمر نے اسے اپنے انداز میں اپنے دوست کی صفائی دی تھی۔ امائمہ کا مزاج ایک دفعہ پھر برہم ہونے لگا تھا۔ ہاں بہت نائس تھا وہ، تعارف ہوتے ہی گلے ملنے کو دوڑ پڑا۔ اسٹوپڈ، اسے آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ مسلمان عورتیں ہاتھ نہیں ملاتی مردوں سے کجا کے انہیں گلے لگانا۔ وہ ناک چڑھا کر بولی تھی، اس کے سامنے اس کا مسلمان شوہر تھا، تب ہی وہ بار بار اسی بات کا حوالہ اتنے آرام سے دے پا رہی تھی۔ اس کی اپنی فیملی کا کوئی مرد ہوتا تو اسی بات کا بار بار حوالہ دینے پر جذباتی ہو جاتا، مگر یہ عمر تھا، وہ جذباتی نہیں ہوا تھا مگر زچ ہو گیا تھا۔ کیا تم اسی بات کو بھول نہیں سکتی؟ تمہیں نہیں لگتا کہ ہم ایک بیکار بحث میں الجھ رہے ہیں؟ ایک بار پھر عمر نے اکتا کر کہا تھا، بیکار کی بحث؟ یہ بیکار کی بحث عمر؟ مجھے تو ابھی بھی سوچ کر گھن آتی ہے کہ کیسے۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر بولی، عمر اسے اتنا احساس تو ہونا چاہیے تھا نا کہ ایک مسلمان عورت، گڈ لارڈ یار تم اس بات کو ختم کر دو اب، مسلمان عورت، تم بار بار اس بات کو کیوں درمیان میں لے آتی ہو؟ یہ کوئی مذہبی معاملہ تو نہیں ہے نا، اور مذہب کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا۔ عمر اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ عمر نے اپنی اکتاہٹ کو چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ مذہبی معاملہ ہی تو ہے، اور مذہب ماتھے پر ہی لکھا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے انداز و اعتبار بتا دیتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ امائمہ نے اپنے لہجے کو دھیما رکھا تھا، ان کے درمیان یہ باتیں عام انداز میں ہو رہی تھی، ماحول کو وہ دونوں ہی کشیدہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مائی ڈیئر امائمہ، عمر، میں آپ کو اگر آپ چاہیں تو کچھ ایسے مسلمانوں سے ملواؤں گا کہ آپ نہ صرف حیران بلکہ پریشان ہو جائیں گی۔ مسلمان اب نام کے مسلمان رہ گئے ہیں محترمہ، وہ تمام الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز کے بعد بھی خود کو فخر سے مسلمان کہتے ہیں۔ آپ ایک جان ملسن کو دیکھ کر خفا ہیں، میں آپ کو ایسے اللہ دتا اور غلام مصطفیٰ دکھاؤں گا کہ آپ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گی۔ اس نے امائمہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ امائمہ چند لمحے چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ خامیاں یا خوبیاں انسانوں میں ہوا کرتی ہیں، مذاہب میں نہیں۔ مذاہب سچے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، ان کو ماننے والے سچے ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، مگر مذاہب کسی شخص کی برائی یا اچھائی کے ضامن نہیں ہوتے۔ اسی طرح اسلام کا ہر ماننے والا واقعی ماننے والا ہے یا نہیں، یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ امائمہ بے حد نرم لہجے میں بات کر رہی تھی، گفتگو کا رخ کہیں سے کہیں چلا گیا تھا۔ عمر نے اس کی بات کو
سن تو لیا تھا مگر جواباً وہ سوچ میں پڑ گیا تھا. پھر چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد وہ بولا تھا, میں زیادہ اچھا مسلمان نہیں ہوں, مگر اسلام میں ہر بات بہت کلیئر ہے. یہ سالن میں ڈالے جانے والے نمک, مرچ یا چائے میں ڈالی جانے والی پتی نہیں ہے کہ اس کی تھوڑی یا زیادہ مقدار سے کسی قسم کی گریڈنگ کی جا سکے. مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اس میں کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے. اسلام ہمیں کچھ طور طریقے بتاتا ہے, کچھ اصول وضع کرتا ہے اور زندگی گزارنے کے لیے کچھ آئین یعنی دین دیتا ہے. اب طور طریقوں کو ماننے والا, ان اصولوں کو اپنانے والا اور اسلامی آئین یعنی دین کے راستے پر چلنے والا شخص ہی مسلمان کہلانے کا حقدار ہے. بات بہت سادہ ہے اور بہت پیچیدہ بھی ہے. ہم اگر یہ کہیں کہ اللہ ایک ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, اور اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہم 5 نمازیں پڑھے بغیر بھی مسلمان ہیں, تو یہ غلط ہے. اسلامی مدار میں کوئی تضاد نہیں ہے, کیونکہ ایسا دوگلا تضاد اللہ کو پسند نہیں. اسی طرح سے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے احکامات سے منکر ہیں. آپ اللہ کو ماننے اور اس کے احکام کو نہ ماننے اور پھر بھی آپ یہ کہیں کہ آپ مسلمان ہیں, تو یہ غلط ہے. اسلام میں اللہ ہے, رسول ہے, قرآن ہے, سنت ہے اور حدیث ہے. اس کے بعد کچھ نہیں ہے. فقط نرمی ہے, آسانی ہے, راحت ہے, سکون ہے. اللہ نے جن چیزوں کو لازم قرار دیا اور فرض ٹھہرا دیا, ہم کسی طور ان سے منکر نہیں ہو سکتے. اور جب چیزوں کو اللہ کے رسول نے اپنا کر ہمیں رستہ دکھا دیا, اس کے خلاف جا کر ہم مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں. اس لیے تم مسلمان ہو, تم میں بہت سی ایسی اچھی عادتیں ہیں جن کو اپنانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیا, اس لیے تم مسلمان ہو. لیکن تم عبادت گزار نہیں ہو, کیونکہ تم نماز تو کبھی کبھار ہی پڑھتے ہو. اس لیے اگلی دفعہ بات کرتے ہوئے خود کو اچھا مسلمان یا کم اچھا مسلمان مت کہنا, بلکہ اچھا عبادت گزار یا کم اچھا عبادت گزار کہنا. اپنی بات مکمل کر کے اس نے گہری طمانینت بھری سانس لی تھی. اسے خوشی تھی کہ عمر نے اس کی بات کو پوری طرح سنا تھا, جبکہ عمر اس کے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا. تمہیں مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں, عمر نے سنجیدگی سے کہا تھا. اس کے انداز پر امائمہ ذرا سا مسکرائی. اسے احساس تھا وہ غصے میں کافی برا بلا کہہ گئی تھی. اس نے عمر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. تم نے ایک بہت غلط بات کہی تھی. تم مسٹر ولسن کو ڈیفینڈ کیوں کر رہے تھے؟ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا. عمر نے بہت نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے سے ہٹا لیا تھا. اس کے باوجود امائمہ, تمہیں کیٹیگرائز کرنے کا حق نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں. کسی بھی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان سے اس کے مذہب کا ثبوت مانگے. بعض اوقات تم مجھے بہت ریجڈ لگتی ہو, جیسے کہ تم نے کل برتاؤ کیا. میں حیران ہو گیا تھا. میں کل بھی کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا تھا, میں آج بھی بحث نہیں کر رہا ہوں. میں تمہیں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اتنا کنزرویٹو, اتنا ریجڈ مت بنو. یہ سر ڈھکنا, سکارف پہننا, بار بار دوسروں کو مسلمان نہ ہونے کا تانا دینا, یہ غلط ہے. عمر نے اس کے چہرے کے گرد نادیدہ دائرہ کھینچتے ہوئے لمحہ بھر کا توقف کیا. ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولتا ہوا عمر اس لمحے امائمہ کو بہت عجیب لگا. اس کے لیے عمر کا یہ روپ نیا ہی نہیں, عجیب بھی تھا. وہ سب کچھ بھول بال کر ایک نقطے پر اٹک گئی. اس نے عمر کو بات مکمل نہیں کرنے دی تھی. تمہیں میرے سر کور کرنے پر اعتراض ہے؟ مطلب تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بہت حیران ہو کر پوچھ رہی تھی. ایک اور جگڑنے والا ماحول بن رہا تھا. مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن ہاں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. تم اس کے بغیر زیادہ خوبصورت لگتی ہو. وہ اعتراف کر رہا تھا. مائمہ کا منہ بن گیا. تم نے پہلے کبھی نہیں کہا, یعنی کبھی روکا نہیں مجھے آج سے پہلے؟ اس کا لہجہ ایک بار پھر روکھا ہو گیا تھا. او ہو, میں کیوں روکوں گا تمہیں؟ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا. یہ میرا پرسنل معاملہ ہے, اور تم اس کو پہنتی ہو, یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے. تمہیں اگر یہ پسند ہے تو تم کو اسے استعمال کرنے کا پورا حق ہے. عمر کو اس کے چہرے سے اس کی خفگی کا اندازہ ہو رہا تھا, اس لیے وہ قدرے اکتا کر بولا. وہ گفتگو کو ایک اور جھگڑے پر ختم نہیں کرنا چاہتا تھا. امائمہ بھی یہ نہیں چاہتی تھی. اس نے ہونٹ بیچ کر چہرے کے تاثرات کو نارمل کرنا چاہا. تھینک یو سو مچ. یہ واقعی میرا پرسنل معاملہ ہے. تمہارے کہنے پر میں اسے ترک نہیں کر سکتی. کوشش کے باوجود وہ خود کو نارمل نہیں کر پائی تھی.
ऑफ कोर्स मैं भी यही कह रहा हूँ तुम्हें, और प्लीज अब इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दे तो बेहतर है। मायमा चल हमें खामोश बैठी कुछ सोचती रही, फिर इसको यही बेहतर लगा कि फिल वक्त वो बात को तूल ना दे, सो वो चुप हो गई थी। इसने सोचा था वो किसी रोज उमर को समझा सकती है, मगर बाद में वो खुद ही भूल गई थी। उमर ने भी दोबारा उसके लिबास के मुतालिक इससे कोई बात नहीं की थी। उन दोनों को ही एहसास हो गया था कि एक ऐसा मौजू है जो इनके दरमियान खफगी का बायस बन सकता है, सो वो इसे दोबारा छेड़ना ही नहीं चाहते थे। तुम की सेहत वहत बनाओ यार, तुम्हारी बॉडी बहुत स्किनी है, जिम जाया करो, बॉडी बिल्डिंग करो, वर्कआउट करो, वरना तुम्हारा कपल बहुत अजीब लगेगा। कहाँ वो मोटो सबा नूरीन और कहाँ तुम। जुनैद के इस मशवरे पर इसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इस वक्त तलहा, राशिद और जुनैद के अलावा भी कुछ लड़के क्लास में इनके साथ थे। वो सभी इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो उसे बावर करवा रही थी कि वो जुनैद के मशवरे के पस मंजर से बाखूबी वाकिफ है। मगर कैसे और क्यों? इन्हें ये सब किसने बताया था? इसने यकदम तलहा की जानिब देखा। हाँ यार जुनैद, इसे कोई टोटका बताओ मोटे होने का, ये भी तुम्हारी तरह कोई डोले शोले बना ले। तलहा बजाय शर्मिंदा होने के जुनैद से कह रहा था, एक मौसर टोटका है, रोजाना थोड़ा वर्कआउट करो और सुबह निहार मुंह एक गिलास दूध में कच्चा अंडा फेंट कर डालो, फिर आंखें बंद करके घुट्टा घट पी जाओ। जुनैद ने टोटका बताने में तखीर नहीं की थी। वो इन सब में सबसे मजबूत काठी का मालिक था और अपनी उम्र से काफी बड़ा लगता था। आंखें बंद करके पीना जरूरी है क्या? सलीम ने दिलचस्पी से पूछा। वो इन सब में से सबसे लंबा था और दुबला पतला होने के बायस अजीब सा लगता था। कच्चा अंडा पीना आसान नहीं होता बेटा, बहुत हैक आती है और काफी देर तक मतली की कैफियत रहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है। और फिर फायदा कितना होता है? मर्दाना बॉडी बनाने के लिए इतनी मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी। जुनैद अपने मसल्स को नुमाया करते हुए मजीद कह रहा था, इसे अपने तनोमन जिस्म पर कुछ ज्यादा ही नाज था। यह ऐसी मर्दाना बॉडी जिसमें मर्द को उल्टियां ही लगी रहें। सलीम ने नाक चढ़ाया था। तुम्हें बता कौन रहा है? मैं तो अपने इस चूजे को बता रहा हूँ जिसने भैंस जैसी लड़की से दोस्ती की है। जुनैद ने दोस्ताना अंदाज में इसके कंधे पर हाथ रखा। वो मेरी दोस्त नहीं है। इसने जुनैद का हाथ झटक दिया। इसकी आवाज कपकपा रही थी। इतना गुस्सा आ रहा था कि इसका दिल चाहा वो जुनैद का मुंह नोच ले, मगर इसके अंदर हिम्मत की कमी थी और गुस्से के बायस इसकी आवाज इतनी आहिस्ता थी कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि इसने क्या कहा है। कच्चा अंडा पीने और उल्टियां करने से बेहतर है इंसान गर्लफ्रेंड बदल ले। अकेडमी में स्मार्ट लड़कियों की कमी तो नहीं है। रमीज पहली दफा बोला था। सब हंसते हुए ताइदी अंदाज में इसकी जानिब देखने लगे और यही वो लम्हा था जब न जाने कैसे इसमें इतनी हिम्मत आ गई थी। इसने हाथ में पकड़ी फाइल जुनैद को दे मारी, जिसे जुनैद ने मजाक समझकर कैच कर लिया था। तुम सब अपनी बकवास बंद करो, मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो घुरा कर बोला था। तब ही सब लड़कों को एहसास हुआ था कि वो बुरा मना रहा है। हम भी किन फजूल बातों में पड़ गए हैं। चलो कल के टेस्ट के मुतालिक सर रिजवान से पूछते हैं। नवा चैप्टर बहुत लंबा है, आधा कल कर लेंगे और आधा परसों, ठीक? राशिद ने इसका अंदाज भाम कर सबसे पहले मौजू तब्दील करना चाहा था। वो दर पर्दा इसे ठंडा करना चाह रहा था, लेकिन जुनैद ने इसे ऐसा करने नहीं दिया था। कर लेंगे कल का टेस्ट डिस्कस, पहले ये खत्म हो जाए। हाँ भाई तुम बताओ, हमसे कुछ क्यों पूछ पा रहे हो? सारी एकेडमी को पता है कि सबा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जुनैद हट दर्मी से बोला था, जिससे वो मजीद तप गया। हालांकि वो बहुत धीमे मजाज का लड़का था जो किसी भी ऊंची आवाज और सख्त लहजे से खाइफ हो जाता था, मगर इस वक्त इसे इतना गुस्सा आ रहा था कि वो जुनैद जैसे भारी तनोतोश के मालिक लड़के से भिड़ गया था। मैंने कहा ना वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तुम अपनी बकवास बंद क्यों नहीं करते? वो जुनैद के बिल मुकाबिल खड़ा हो गया था। नहीं करता बकवास बंद। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जो करना है कर लो। जुनैद पर इसके मिनमनाती आवाज का खाक असर होना था, उल्टा वो ज्यादा बदतमीजी पर उतर आया था। इसने आओ देखा ना ताओ और जुनैद को धक्का दे दिया था। जुनैद ने अकब में पड़े डेस्क का सहारा लिया और हाथ में पकड़ी इसी की फाइल इसके सर पर दे मारी थी।
اس نے اسی پر بس نہیں کیا تھا بلکہ ساتھ ہی 2-4 گھونسے بھی اس کے چہرے اور پیٹ میں مارے تھے۔ وہی لڑکے جن کے ساتھ بیٹھے تھے اس کے درمیان ہونے والے اس جھگڑے سے ڈر کر ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ راشد نے باہر نکلنے میں پہل کی تھی جبکہ طلحہ اور رمیز جنید کو روک رہے تھے۔ جنید کے بھاری ہاتھوں سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون بہنے لگا تھا۔ دیکھتے ہی اس کی ہلکی نیلی قمیض سرخ خون سے داغدار ہو گئی تھی۔ زیادہ ہی شوخی میں آ گیا تھا، اس کو سبق سکھانا ضروری تھا۔ جنید نے زمین پر تھوکتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا تھا۔ وہ غصہ جو اس کے دماغ کو چڑھا تھا وہ جنید کے چند گھونسوں نے لمحہ بھر میں اتار دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اس غبارے کی طرح محسوس کر رہا تھا جس میں ہوا بڑھتے ہی وہ پھٹ گیا ہو۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ یکدم داخلی دروازے سے ایک سخت گیر آواز سنائی تھی۔ باہر نکلنے والے لڑکوں میں سے کسی نے شکایت کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ پھٹے ہوئے غبارے کے منہ سے مزید خون بہنے لگا۔ میری زندگی کا 15واں سال۔ کوہو اور مسٹر ایرک عمر اور مزاج کے تفاوت کے باوجود تقریباً 1.5 سال سے خوشحال شادی شدہ زندگی گزارے تھے۔ ہمارے فارم ہاؤس پہ ان کا مکمل قبضہ تھا اور فارم ہاؤس میں جو کچھ تھا مجھ سمیت اب ان کے اختیار میں تھا۔ وہ دونوں ایسے باہم شیر و شکر ہو گئے تھے کہ بعض اوقات میں ان کو دیکھ کر حیران ہوتا کہ یہ پہلے اپنے اصلی روپ میں تھے یا اب ان کا اصل روپ میرے سامنے آیا تھا۔ وہ دونوں خود غرض تھے، لالچی، منموجی اور فضول خرچ بھی تھے۔ میں نے دوبارہ کبھی انہیں ایک دوسرے کی مخالفت کرتے دیکھا، نہ وہ کبھی میرے سامنے جھگڑے۔ کوہو خوبصورت تھی، ماڈلنگ اور اداکاری اس کا جنون تھا، اسے سوسائٹی بٹر فلائی بن کر رہنا اچھا لگتا تھا۔ وہ جی جان سے بڑی بڑی رقمیں خرچ کر کے اپنے اس جنون کو پورا کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ مہینے کے زیادہ دن گرینڈ پا کے لندن والے گھر میں گزارتی۔ اس کا حلقہ احباب پہلے سے بھی زیادہ وسیع ہو گیا تھا۔ اس کے سینکڑوں چاہنے والے تھے اور اس کے پرستاروں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ اب وہ ڈیزائنرز کپڑے پہنتی تھی، مہنگی ایسیسریز استعمال کرتی تھی جس سے اس کی شخصیت مزید دمکنے لگی تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ پر اعتماد ہو گئی تھی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ ابھی تک اسے کوئی قابل ذکر کام نہیں ملا تھا جس سے وہ پائے کی اداکار بن کر سامنے آ سکتی۔ اس نے مشہور جریدوں کے لیے ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر کے بہترین شوٹس کروائے تھے، لیکن وہ منزل جس کی اسے تلاش تھی ابھی بہت دور تھی۔ مسٹر ایرک کوہو سے بھی 2 ہاتھ آگے تھے۔ ان کا شوق ابھی میرے گرینڈ پیرنٹس کی دولت کا محتاج تھا۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ ہو کر منہ میں پائپ لے کر اپنے حلقہ احباب میں سب سے منفرد اور انٹلیکچوئل نظر آنے کے شوقین تھے۔ انہیں کسینو جانے، بڑی بڑی رقموں پر جوا کھیلنے اور پھر ہار جانے کا خبت تھا۔ وہ ڈربی میں گھوڑوں پر بھی لمبی رقمیں خرچ کرتے اور خوش رہتے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کبھی جیتے بھی تھے یا نہیں، لیکن وہ اکثر ہارتے تھے۔ مجھ سے وہ دونوں ہی اپنے معاملات زیر بحث نہیں لاتے تھے، لیکن میں اب بڑا ہو رہا تھا۔ ان کے رہن سہن اور شاہانہ طرز زندگی سے بہت سی باتیں مجھے خود بخود سمجھ آنے لگی تھیں۔ قدرت نے مجھے ایسی زبردست قوت مشاہدہ عطا کی تھی کہ میں ایک نظر سے بہت سی باتیں ان سنے ان کہے بنا جان لیتا تھا۔ میرے لیے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میرے گرینڈ پیرنٹس کے پاس اتنی وافر دولت تھی تو ہمارا طرز زندگی اتنا سادہ کیوں رہا تھا؟ ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے درمیانے درجے کے دوست، عام رہن سہن، کسی نے بھی کبھی مجھے احساس نہیں دلایا تھا کہ ہم کوئی ہائی پروفائل خاندان کا حصہ ہیں۔ گرینڈ پا اور گرینی کے دوست ملکوں بکھرے تھے، لیکن گرینی بھی کبھی خود کو شاہی فرد نہیں سمجھتی تھی۔ مجھے ہمیشہ اپنا کام خود کرنے اور محنت سے کرنے کا درس دیا گیا۔ انہوں نے جہاں میری لاتعداد خواہشات پوری کی تھی، وہیں بہت سی خواہشات پر صبر کرنے کی تلقین بھی کی گئی، جبکہ کوہو کے رنگ ڈھنگ کسی مہارانی سے کم نہیں تھے۔ اور یہی حال مسٹر ایرک کا بھی تھا۔ وہ دونوں شاہی افراد سے بھی زیادہ شاہی طرز زندگی اپنا چکے تھے۔ ایک بات کا اعتراف میں ضرور کروں گا کہ ان کی قسمت میں کچھ نہ کچھ جادوئی عنصر ضرور تھا۔ ان دونوں کے ملنے سے ہماری دولت کو خمیر لگ گیا تھا اور وہ تیزی سے پھلنے پھولنے لگی تھی، جبکہ میں جس کے پھلنے پھولنے کی عمر تھی ان کے سائے میں گہنا رہا تھا۔
ایک مشروم کی طرح جو درختوں کے سائے میں اگتی پھلتی پھولتی ہیں اور پھر دھیرے دھیرے مرجھا جاتی ہیں، میں اسی طرح ان کے سائے میں پل رہا تھا۔ میں بظاہر آزاد اپنی مرضی کی خود مختار زندگی گزار رہا تھا، مگر میری ہر حرکت پر ان کی نظر رہتی تھی۔ وہ ہر بات کے متعلق سوال کرتے تھے اور ہر چیز پر ٹوکتے تھے۔ میں ان کی باتوں سے اکتاتا تھا، لیکن میں یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ قانونی طور پر میں ان کا محتاج ہوں، اس لیے ان کی مرضی کے تابع رہنا مجبوری تھی۔ میری زندگی میں دلچسپی کا دائرہ اب میرا اسکول اور میری کتابیں تھیں۔ میں نے اپنا پرانا اسکول QEGS جوائن کر لیا تھا۔ میں اپنے ہم عمر دوستوں سے کچھ پیچھے رہ گیا تھا، لیکن میرا پڑھائی کا جنون بہت آگے تھا۔ گرینڈ پا کی ذاتی لائبریری اب میرے مصرف میں تھی۔ یہ لائبریری مسٹر ایمرسن کی لائبریری کی طرح شاندار تو نہیں تھی، لیکن میرے شوق کی تسکین کا باعث بن رہی تھی۔ مجھے نت نئی چیزوں سیکھنے کا شوق تھا اور مطالعہ کا جنون۔ میں زندگی کے چلن پہ راضی اور اس کے طریق پر مطمئن ہو گیا تھا۔